بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ہدایت الناب کے سبق اور اجراء میں خوش آمدید، مرحبا۔ آج ہمارا ہدایت الناب کا 31واں سبق ہے۔ ہم پڑھ رہے تھے مورب کی اقسام، پڑھ رہے تھے منصرف اور غیر منصرف۔ پچھلے سبق میں ہم نے بیان کیا تھا منصرف کیا ہوتا ہے، جس میں 9 اسباب میں سے کوئی 2 سبب یا ایک سبب نہ پایا جائے وہ منصرف ہوگا، اور جس میں یہ اسباب پائے جائیں گے تو وہ غیر منصرف ہوگا۔ وہ اسباب 9 بیان کیے تھے کون کون سے تھے، اب ان کی مزید آگے وضاحت بیان کی جا رہی ہے۔ پہلے ہمارا انداز ہوتا تھا کہ پہلے ہم عبارت پڑھتے تھے، اجرا کرتے تھے، پھر آخر میں ہم سبق بیان کرتے تھے اور ترجمہ کرتے تھے۔ اب کچھ دوست احباب نے کہا کہ پہلے سبق بیان کر دیا جائے تاکہ سمجھ آ جائے، پھر ترکیب سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو آج ہمارا یہ انداز ہوگا کہ پہلے ہم سبق بیان کریں گے، ترجمہ کریں گے اور آخر میں پھر ترکیب کریں گے۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں کہ اس میں کیا بیان ہو رہا ہے۔ غیر منصرف کے جو 9 اسباب میں تھے، ان میں سے جو پہلا عدل تھا، اسی عدل کی وضاحت کریں گے۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں عدل کی تعریف کر رہے ہیں۔ عدل کا ویسے لغوی معنی تو مختلف تھے، اگر اس کا صلہ آ جائے تو عدل کا مطلب انصاف بھی ہوتا ہے، پھیرنا بھی ہوتا ہے، تبدیل کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں اس کا پھر آگے معنی بیان کر رہے ہیں کہ عدل، یہاں عدل سے کیا مراد ہے۔ عدل تو کہتے ہیں کہ عدل سے مراد یہ ہے کہ صیغہ اصلیہ سے ایک لفظ ہے، اس کو صیغہ اصلیہ سے دوسرے صیغے کی طرف پھیرنا بغیر کسی قید قانون کے، تو یہ عدل ہوگا۔ بغیر یہاں قید قانون نہیں ہے، بغیر قید قانون کے ایک لفظ جو صیغہ اصلی ہے اس سے دوسرے صیغے کی طرف پھیر دینا، یہ عدل ہے۔ اب یہ جو عدل ہوگا، یہ جو پھیرنا ہوگا، یہ تحقیقی طور پر بھی ہوگا یا تقدیری طور پر ہوگا۔ تو جب یہ عدل ہے، غیر منصرف کا سبب بنے گا، تو یہ اس کے ساتھ ایک اور سبب بھی آنا ضروری ہے، تو تب تو یہ غیر منصرف کا سبب بنے گا۔ غیر منصرف اس کو کہا جائے گا، یہ غیر منصرف کا سبب ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور سبب کا ہونا بھی ضروری ہے غیر منصرف کے ہونے کے لیے۔ وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کے ساتھ یہ بالکل جمع نہیں ہوتا؟ تو ایک سبب بتاتے ہیں کہ یہ وزن فعل کے ساتھ بالکل جمع نہیں ہوتا۔ وزن فعل جو ہوتا ہے وہ تو قید قانون ہوتا ہے، وزن ہوتا ہے، ایک اصول ہوتا ہے، تو یہ بالکل اس کے ساتھ جمع نہیں ہوگا۔ اور 2 چیزوں کے ساتھ جمع ہوتا ہے، علمیت کے ساتھ اور وصف کے ساتھ۔ علمیت اور وصف کے ساتھ جمع ہوگا۔ تو اس کی پھر جو تحقیقی اور تقدیری، تحقیقی کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہاں کوئی دلیل موجود ہو، ہم نے اس کو عدل کہہ رہے ہیں، غیر منصرف کا سبب کہہ رہے ہیں، غیر منصرف کے سبب ہونے کے لیے اس کی سے دلیل ہو کہ اس کو یعنی کسی اور صیغے سے اصل سے اس کی طرف پھیرا گیا ہے، اس پر کوئی دلیل ہو۔ اور تقدیری کہتے ہیں کہ دلیل نہ ہو، بس ویسے فرض کر لیا ہے، ایک سبب کوئی اور تھا، دوسرا سبب ہم اس کو عدل مان لیا۔ غیر منصرف تو ہم پڑھتے ہیں، تو سبب اور نہیں تھا، ہم اس کو عدل کہتے ہیں، اور کیا دلیل ہے اس بات پر؟ دلیل نہیں ہے، بس فرض کر لیے۔ اس کی مثالیں عدل تقدیری کی مثالیں دی ہیں، جیسے کہ عمر اور ظفر، یہ علمیت کے بھی ہیں، علم ہے، ایک سبب علم ہے اور دوسرا عدل ہے۔ تو عدل ہے دوسرا سبب، تو یہ کیوں ہے عدل؟ کس سے پھرا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ عمر جو ہے، نیچے میں نے لکھ دیا ہے، عمر اور ظفر، یہ 2 مثالیں جو ہیں یہ عدل تقدیری کی ہیں۔ تو عمر ایک سبب تو اس میں تھا علم کا، تو دوسرا سبب کوئی نہیں تھا، لیکن ہم اس کو غیر منصرف پڑھتے ہیں تو عدل فرض کر لیے۔ تو بھائی عدل اس کی اصل کیا ہے؟ ہم ویسے فرض کر لیتے ہیں، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ عمر جو ہے یہ عامر سے پھرا ہوا ہے، اصل صیغہ عامر تھا، پھر عامر سے پھیر کر ہم عمر پڑھتے ہیں اس کو۔ اور ظفر جو ہے، تو ظفر ایک سبب علم ہے، دوسرا سبب نہیں تھا، ہم کہتے ہیں یہ عدل ہے۔ عدل ہے، عدل تو ہوتا ہے ایک صیغے سے دوسرے صیغے کی طرف پھیرا ہوا ہو، اصل سے دوسرے صیغے کی طرف پھیرا ہو۔ تو ظفر کی اصل کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں فرض کر لیتے ہیں، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، ہم کہتے ہیں ویسے ظافر یہ اصل تھا، پھر ظافر سے ہم ظفر پڑھتے ہیں۔ اور عدل تقدیری 2 اقسام تھے نا، ایک تحقیقی تھا اور تقدیری تھا۔ تو عدل تقدیری اور وصف کے ساتھ یہ جمع ہوتے ہیں، تو اس کی یہ مثالیں دی ہیں، جیسے کا ثلاثہ، مثلثہ، اخرى، جمعہ۔ تو ثلاثہ یہ ایک وصف ہے، اور دوسرا سبب کیا ہے؟ اس میں عدل ہے۔
تو عدل ہے تو یہ عدل کس سے پھرا ہوا ہے؟ سیگا اصلی اس کا کیا تھا؟ کہتے ہیں اس کا معنی جو ہے ثلاثہ کا اور مثلثہ کا جو معنی ہے وہ ہے تین تین. ان دونوں کا جو اس کا معنی بھی تین تین ہے، مثلثہ کا بھی معنی تین تین ہے. تو معنی کا تکرار لفظ کے تکرار پر دلالت کرتا ہے، معنی کا تکرار لفظ کے تکرار پر دلالت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ جو ثلاثہ اور مثلث ہے یہ اصل میں تھے ثلاثۃ ثلاثۃ. ان ثلاثۃ ثلاثۃ سے پھیر کر ہم پھر اس کو ثلاثہ پڑھتے ہیں اور مثلث پڑھتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ عدد معنی کا تکرار لفظ کے تکرار پر دلالت کرتا ہے. تو اس کی اصل ثلاثۃ ثلاثۃ تھی، وہاں سے پھیر کر ہم اس کو ثلاثہ پڑھتے ہیں اور مثلث پڑھتے ہیں. اور تیسری مثال ہے اخرو. اخرو یہ بھی ایک اس میں وصف ہے اور دوسرا سبب عدل ہے. عدل ہم کہتے ہیں کہ اس بات پر کیا دلیل ہے کہ یہ عدل ہے، کسی سے پھرا ہوا ہے، تو یہ عدل تحقیقی ہے. تو ہم کہتے ہیں اخرو یہ جو ہے یہ اخرو اخرا کی جمع ہے، اخرو اخرا کی جمع اور اخرا یہ مؤنث ہے اس میں تفضیل کی، آخرو کی آخرو اس میں تفضیل تھا تو اس کی مؤنث آتی ہے اخرا. پھر اخرا کا جو جمع آتی ہے وہ آخرو. تو آخرو جو ہے اس میں تفضیل یہ تین طریقے ہیں، یا تو یہ مضاف ہو کر استعمال ہوگا اس میں تفضیل، یا مین کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یا الف لام کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہاں جو اخرو ہے یہ کسی کے ساتھ بھی استعمال نہیں ہو رہا، تو ہم کہتے ہیں کہ پھر کسی نہ کسی سے تو یہ پہلے اس کی اصل تھی، تو وہاں سے پھیر کر ہم اس کو اخرو کہتے ہیں. یا تو اخرو جو ہوگا وہ الاخرو سے ہوگا، یا اخرو مین سے معدول ہوگا، پھرا ہوا ہوگا. اصل اس کی الاخر ہوگی یا اخرو مین. ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کی اصل یہ تھی الاخرو یا اخرو القومی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے یعنی یہ مضاف ہے. وجہ کیا کہ جب مضاف الیہ حذف کر دیا جائے تو اس کے عوض میں پھر لایا جاتا ہے کوئی نہ کوئی. تو یہاں تو عوض میں کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر یہ ان دو سے معدول ہوگا. الاخرو یا اخرو مین سے یہ معدول پھرا ہوا ہے اخرو. یہ اس بات پر دلیل ہے کہ یہ پھرا ہوا ہے، عدل ہے اس میں، اور دوسرا سبب وصف ہے. تو یہ دو سبب پائے جا رہے ہیں تو یہ اس لیے غیر منصرف ہے. اور جمعو یہ بھی غیر منصرف ہے، اور اس میں ایک سبب وصف ہے اور دوسرا سبب ہے عدل کا. عدل ہے تو اس عدل کس سے ہے، کس سے پھرا ہوا ہے، سیغہ اصلی اس کا کیا تھا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ جمعو یہ جمع ہے، جمع کا سیغہ ہے کس کی؟ جمعو کی. جمعو یہ اس میں تفضیل کی مؤنث اجمعو کی، اجمعو مذکر تھا اور اس کی مؤنث آتی ہے جمعو. پھر اس کی جمع جمعو کی جمع جو ہے وہ جمعو آئی ہے. تو جمعو کی یہ جو ہے قاعدہ قانون جو تھا، ویسے اس کی جو جمع آنی چاہیے تھی وہ آنی چاہیے تھی جمعن. اگر یہ وصف کے ساتھ استعمال ہو، اگر صفت کا صیغہ ہے اور اس کے فعلا کے وزن پر ہے اور اس کی جمع جو اگر وصف مراد لیں تو اس کی جمع آتی ہے جمعن کے وزن پر. اور اگر ذات ہم مراد لیں فعلا کے وزن ہو اور اس کی جو مؤنث جمع آئے گی، مؤنث اس کی جمع جو آئے گی وہ یا تو جماعی کے وزن پر آئے گی یا جماعات کے، فعالی یا فعالات کے وزن پر آئے گی، فعالاوات یا فعالی کے وزن پر جمع آئے گی ذات اگر مراد لی جائے. تو یہاں جو ہے نہ یہ جمعن ہے، نہ یہ جماعی ہے، نہ جماعات ہے. تو پھر یہ نہیں ہے. قاعدہ قانون تو یہی تھا کہ یہ آنی چاہیے، یہ نہیں ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ اس سے یہ معدول ہے، پھرا ہوا ہے، جمعن سے پھرا ہوا ہے، یہ جماعی سے پھرا ہوا ہے، یا جماعات سے پھرا ہوا ہے. تو یہ سبق ہمارا بیان ہو چکا یہاں تک. اب ترجمہ دیکھ لیں. اما العدل فهو تغیر اللفظ من صیغته الاصلیۃ الى صیغۃ اخرى تحقیقا او تقدیرا. تو بہرحال عدل یہ ہے کہ بس وہ لفظ کا پھرنا ایک صیغہ اصلیہ سے دوسرے صیغے کی طرف تحقیقی طور پر ہوگا یا تقدیری طور پر ہوگا.
اور یہ عدل جمع نہیں ہوتا وزن فعل کے ساتھ اصلی طور پر حقیقت اصلا، اور یہ جمع ہوتا ہے علمیت کے ساتھ، اور جیسے کہ عمر اور ظفر، اور وصف کے ساتھ جمع ہوتا ہے جیسے کا ثلاثہ و مسلسہ، جیسے ثلاثہ مسلسہ اخر اور جمعہ۔ یہاں تک ہمارا ترجمہ ہو چکا ہے۔ آج اب ہم ابھی اجرا کریں گے عبارت، دیکھیں کہ عمل عدل، یہ اما جو ہے یہ تفسیری ہے، اور جو عدل ہے یہ مبتدا ہے اور شرط کے معنی کو متضمن ہے، اور فا جو ہے یہ جزائیہ ہے، ہوا یہ مبتدا ہے، اور تغیرو ہوا ضمیر مرفوع منفصل شروع میں آ جائے تو مبتدا ہی ہوتی ہے، تغیرو جو ہے یہ مصدر ہے، تغیر یا تغیر تغیرا باب تفاعل کا، تو یہ مصدر مضاف ہے اور لفظی مضاف الیہ ہے، اور من یہ جار ہے، صیغتی ہی یہ صیغت مضاف اور ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ موصوف ہو جائے گا، اور اصلیت ہی یہ صفت موصوف صفت مل کر یہ بن جائیں گے تغیر کے متعلق ہو جائیں گے، اور الہ بھی جار ہے صیغتین، یہ صیغتی مضاف ہو جائے گا، اخرى مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر جار کا مجرور جار مجرور مل کر یہ بھی اسی کے متعلق ہوں گے، مصدر مضاف مضاف الیہ اور دونوں متعلقات سے مل کر خبر بن جائے گا، مبتدا خبر مل کر یہ پھر جزا بنیں گے اور خبر بنیں گے، اور جزا کے معنی میں ہوگی، کیونکہ یہ مبتدا ہے اور شرط کے معنی کو متضمن تھی، مبتدا ہونے کی وجہ سے اس کو مرفوع پڑھا جا رہا ہے، اور یہ ہوا بھی مبتدا ہے تو تغیر لفظی پڑھے جا رہا ہے، تو تغیر جو پڑھا جا رہا ہے یہ بھی مبتدا خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع پڑھا جا رہا ہے، لفظی ہم پڑھ رہے ہیں یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اور صیغت ہی ہے، صیغت مضاف ہے، ہی ضمیر مضاف الیہ، تو یہ مجرور تھا، یہ صفت ہے اس کی، تو موصوف اور صفت کا اعراب ایک طرف کا ہے، تو اس لیے ہم اس کو مجرور پڑھ رہے ہیں، اور تحقیقاً اور تقدیراً جو ہے یہ تحقیقاً یہ مفعول مطلق بنائیں گے فعل مقدر کا، تحقق ہم نکالیں گے، اور اسی طرح تقدیراً سے پہلے قدر ہم نکالیں گے، یا یہ حقق اس سے پہلے تحقیقاً سے پہلے ہم فعل مقدر نکالیں گے حقق، اور تقدیراً سے پہلے ہم فعل نکالیں گے قدر۔ اور طرح بھی ترکیبیں ہو سکتی ہیں، اس کی 3 طرح ترکیبیں ہو سکتی ہیں، 3-4 طرح، تو ہم ایک طرح کریں، یعنی اس کو ہم مفعول مطلق بنائیں گے، اور مفعول مطلق منصوب ہوتا ہے منصوبات میں سے، تو اس لیے منصوب پڑھا جا رہا ہے، اس پر زبر آ رہی ہے، اور تقدیراً بھی مفعول مطلق ہے تو مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ آگے دیکھیں ولا یجتمع مع وزن الفعل اصلا، تو لا یجتمع فعل ہے صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی، فعل مضارع مثبت، فعل مضارع منفی معروف ثلاثی مزید فی صحیح اسباب اختیار، ہو ضمیر فاعل بن جائے گی، مع مضاف ہے، اور وزنی مضاف ہے، فعل مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر یہ مع مضاف کا مضاف الیہ بن جائے گا، اور پھر مفعول فی بن جائے گا، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ، اور اصلا جو ہے یہ بھی مفعول مطلق ہے، اور اس سے پہلے فعل ہم نکالیں گے اصلا، تو مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور ایک اور بھی اس کے بارے میں یہ احتمال ہے کہ اصلا یہ آبدن کے معنی میں ہو، اور آبدن جو ہوتا ہے یہ مفعول فی ہوتا ہے، یہ پھر مفعول فی بن جائے گا یجتمع سے، اور ویجتمع مع العلمیت و مع الوصف، یجتمع فعل ہے ہوا فاعل بن جائے گا، یہ وہی صیغہ، یہ منفی تھا یہ مثبت ہے، صیغہ بکی وہی ہے، ہوا فاعل مع مضاف علمیت مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر پھر یہ بن جائیں گے معطوف علیہ، اور وہ عطف ہے، اور مع الوصف یہ مضاف الیہ مل کر بن جائے گا معطوف علیہ اور معطوف مل کر پھر یہ بن جائیں گے مفعول فی، کا عمرہ و ظفرہ یہ کاف جار ہے، عمرہ اور ظفرہ یہ معطوف علیہ مل کر جار کا مجرور ہے، عمرہ پڑھ رہے ہیں حالانکہ شروع میں کاف جار آئی تو یہ غیر مصرف پر کسرت نہیں آتی، تنوین بھی نہیں آتی، تو ظفرہ پڑھ رہے ہیں، اور کثلاثہ و مسلسہ و اخرى و جمعہ یہ بھی معطوف علیہ مل کر کاف جار کا مجرور جار مل کر کسی کو متعلق کر کے مثال مبتدا موصوف کی خبر بن جائے۔ یہاں تک ہمارا سبق مکمل ہوا، ہمارا سبق بھی مکمل ہو چکا، سبق میں کیا بیان ہو رہا ہے وہ بھی بیان ہو چکا، اور آخر میں ہم نے عبارت پر اجرا بھی کر لیا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی
پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں دوبارہ ملیں گے. تب تک اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.